مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وبفضله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مزك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات التالبين مؤتمد المؤمنين وغاية العارفين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا وقائدنا وإمامنا وشفينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين مصباح الهدى وسفينة النجاة قرة الله الوثقى الذي لا انفساهم لهم ألا وهم أهل بيت نبيكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله التي بقيت الدنيا ببقائه ورزق الورى بجوده واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من أول عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے اس علاقے کے رہنے والے مومین کی خدمت بابرکت میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی اور آپ کا میں قدرداں ہوں کہ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ہم یہاں اقلیت میں ہیں لہذا ہم کو امام بارگاہ بنانے کی کیا ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث پر مکمل عمل کیا ہے. آپ قابل تحسین ہیں، قابل داد ہیں. امام کی خدمت بابرکت میں ایک چاہنے والا حاضر ہوا چھٹے ماہ کی خدمت میں. تو امام نے مجھ سے سوال کیا تم میرے جد مظلوم کا روز عاشورہ شہادت نامہ پڑھتے ہو یا نہیں؟ مجلس سید الشہداء کا اقامہ کرتے ہو یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں جس شہر میں ہوں وہ دشمنان آل محمد کا شہر ہے، وہاں آپ کا کوئی محب نہیں ہے سوائے میرے، تو میں کیسے مجلس ایسا قائم کروں؟ امام نے دستور دیا کہ تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے کتنے ہیں؟ کہا میں ہوں اور میری زوجہ شریک حیات، تیسرا کوئی نہیں. کہ جب دو آدمی ہیں تو میرے جد مظلوم کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے اپنے روز عاشورہ؟ تم پڑھو تمہاری بیگم سنے یا بیگم پڑھے تم سنو، میرے جد مظلوم کے تذکرے سے تمہارا گھر خالی نہیں رہنا چاہیے. تو اس حساب سے آپ نے سیرت
امام پر چل کے احسن طریقے سے یہ امام بارگاہ قائم کیا کہ جہاں امام مظلوم کا اور ائمہ معصومین کا تذکرہ ہوتا رہے. آپ قابل تحسین ہیں. پروردگار عالم اس کا صلہ عطا فرمائے گا. صلہ یہاں بھی ملتا ہے اور وہاں بھی ملتا ہے. تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ محمد کی زندگی کلمہ گول کے لیے اسوہ حسنہ ہے. لیکن دو چیزوں کو پہلے حاصل کرنا ہوگا. ایک معرفت رسول پیدا کرے, دوسرے معرفت کے ساتھ ساتھ قرآن میں یہ بھی تلاش کرے کہ پروردگار عالم نے حضور کے سپرد کتنے فرائض کیے تھے, کیا کیا چیزیں حضور کے فرائض میں قدرت کی طرف سے شامل کیے گئے تھے. تو ارشاد پروردگار عالم ہے کہ ہم نے رسول کو کس لیے بھیجا اس سلسلے میں ارشاد ہو رہا اسی سورہ مبارکہ احزاب میں, یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا انزلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا النبی, اے نبی. عام ترجمہ جو مسلمانوں نے کیا وہ میں پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد میرا جو مزاج ہے اس اعتبار سے ترجمہ میں بعد میں پیش کروں گا. سلوات بھیجئے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی میں نے تجھے بھیجا شاہد گواہ بنا کر, وہ نذیرا ڈرانے والا بنا کر, وہ بشیرا جنت کی بشارت دینے والا بنا کر, وہ داعیا الی اللہ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. بإذنہ اللہ کے اذن سے. اور میں نے تجھے چراغ, روشن چراغ بنا کر بھیجا. صلوات بھیجئے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی, یہ تو ترجمہ تھا جو عام مسلمان کرتا ہے. اور یہاں پر میں تفصیلاً اتنا کروں گا جہاں مسلمانوں نے قرآن کریم کی ایک ایک آیات کے ایک ایک الفاظ کا اردو میں ترجمہ کیا. یا ایھا النبی, نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ نبی عربی لفظ ہے. ارسلنا کا ترجمہ کیا آپ نے, ہم نے بھیجا, تو نبی کا بھی ترجمہ کیجئے. آیت میں جو لفظ نبی ہے وہی ترجمہ آپ نے رکھ دیا. اسی سے شبہات پیدا ہو گئے. اسی بنیاد پر کچھ لوگوں نے یہ تصور کیا کہ جیسے ہم ہیں ویسے وہ بھی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیسے ہم ہیں ویسے وہ بھی ہیں.
اگر نبی کا ترجمہ کیا گیا ہوتا تو کبھی کسی مسلمان کے ذہن میں یہ بات نہ آتی یا کوئی ان کے دماغ میں یہ بات نہ ڈالتا جیسے ہم ہیں ویسے وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کے معنی کیا ہے؟ نبی کا اشتقاق ہے نبا سے، نبا کہتے ہیں خبر کو، نبی اس میں فاعل ہے، یا ایھا النبی، اے وہ کہ جو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، توجہ چاہتا ہے، ماشاءاللہ اے وہ کہ جو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ ہم کسی چیز کی خبر نہیں رکھتے، وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، تو یہ بے خبر کیسے ویسا ہو سکتا ہے جو خبر والا؟ فرما دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے بھیجا، تو معلوم ہوا کہ ہدایت کرنے والا ہادی جو ہوتا ہے وہ بنایا نہیں جاتا، وہ بھیجتا ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہوا کہ ہادی بنایا نہیں جاتا، بھیجا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، منصوص من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو جیسے رسول اللہ کی طرف سے آتا ہے ویسے ہدایت کا سلسلہ قیامت تک رہے گا، ہادی اللہ کی طرف سے آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک لفظ کی تشریح کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے رسول کو گواہ بنا کر بھیجا۔ کس بات کے گواہ؟ آپ نے غور کیا؟ کس بات کا گواہ؟ قیامت کے دن پیغمبر اسلام ایک ایک بندے کے اعمال کی گواہی دیں گے، گواہی دیں گے کہ یہ نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، یہ صلہ رحم کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا۔ تو پیغمبر گواہ ہوگا۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے سورہ احزاب، شاہدان، ہم نے گواہ بنا کر بھیجا۔ تو پیغمبر اگر آپ کے زمانے میں ہو تب تو وہ گواہ بنے گا، جس کو کہتے ہیں چشمدید گواہ۔ چشمدید گواہ پیغمبر کب ہوگا؟ جب آپ پیغمبر کے سامنے ہو، اور پیغمبر اس وقت دنیا میں نہیں ہے، یہ ہے حضور سرور کائنات کی شہادت ہو گئی، وصال ہو گیا، تو دنیا میں نہیں ہے۔ اب جتنی معصیت کرو پیغمبر تو دیکھ نہیں رہا، جتنی معصیت کرو پیغمبر تو دیکھ نہیں رہا ہے۔ کیا یہ ہے؟ اگر یہ ہے تو قرآن غلط ہے، قرآن غلط تو اسلام غلط، سب بیکار۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہم نے پیغمبر کو گواہ بنا کر بھیجا، تو یا مانو پیغمبر زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے پیغمبر۔ اگر مانے تو قرآن کہتا ہے غلط بول رہے ہو، انک میت وانہم میتون، اے پیغمبر تمہیں بھی مرنا ہے اور سب کو مرنا ہے، یہ قرآن نے کہا۔ تو قرآن نے کہا پیغمبر کا انتقال ہو گیا، تو اب آپ یہ نہیں مان سکتے کہ پیغمبر زندہ ہے، تو مانو وہ تھیوری جو ہم مانتے ہیں، اولنا محمد و آخرنا محمد۔ بہت خوب، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اچھا عزیزان گرامی، پروردگار عالم جب اپنے خاص رسولوں کو پکارتا ہے تو دو طریقہ ہے پکارنے کا۔
قرآن کریم میں دونوں طریقے استعمال ہوئے. یا موسیٰ نام لیا, یا یحییٰ خذ الکتاب نام لیا. ہاں آدم کا نام لیا, ابراہیم کا نام لیا, نوح کا نام لیا, موسیٰ کا نام لیا, عیسیٰ کا نام لیا. تو کبھی قدرت نام لے کر خطاب کرتی ہے اور کبھی اوصاف سے خطاب کرتی ہے. تو جہاں اوصاف ہو جب پکارا جائے, پکارنے کو عربی میں ندا کہتے ہیں. ندا یعنی پکارنا, نادا پکارا. تو ندا پکارنا دو طریقہ کے ہوتا ہے. ایک ندائے تعریف ہے, جہاں نام کے ساتھ ہو وہ ندائے تعریف ہے. جہاں نام نہ ہو اوصاف سے پکارا جائے وہ ندائے تکریم ہے. تو رسول اللہ کا نام نہیں لیا گیا, یہاں کیا کہا گیا؟ یا ایھا النبی. اللہ کہہ رہا ہے خبر رکھنے والا, اور ہم اتنے بے خبر. اچھا, ندا پکارنے کا دو طریقہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں اردو میں بھی دو طریقے سے پکارا جاتا ہے. اے مولانا, او مولانا. اے میں اور او میں فرق ہے. تو عربی میں بھی ایسے ہی ہے. یا کہہ کے کبھی پکارا جاتا ہے, کبھی ایھا کہہ کے پکارا جاتا ہے, کبھی یا کہہ کے پکارا جاتا ہے جیسے یا علی, کبھی ایھا کہہ کے پکارا جاتا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ عربی فصاحت و بلاغت میں یہ ہے کہ اگر شخص قریب ہو, اگر قریب ہو تو ایھا کہہ کے پکارا جاتا ہے. ایھا الرجل, اے انسان. اگر قریب ہو, اور اگر دور ہو تو یا سے پکارا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی ہے اے مولانا نزدیک, دور ہو تو او مولانا. تو بچے عربی میں ہے ایھا قریب کے لیے آتا ہے, یا بعید کے لیے آتا ہے. پروردگار عالم نے اس آیت میں اپنے حبیب کے لیے یا بھی استعمال کیا, ایھا بھی استعمال کیا. یا ایھا النبی, معلوم ہو رہا ہے کبھی نبی دور تھا, کبھی قریب تھا. جب زمین پر بھیجا تو دور ہو گیا, یا کہنا پڑا. جب وحدت کلے الہی معراج میں بلایا تو قریب ہو گیا, ایھا کہنے پڑا. تو معلوم ہوا قرب و بعد دونوں کو رکھے نبی کو پکارا. یا ایھا النبی انا ارسلناک. سلوات بھیجو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور درود بھیجو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے آپ درود میں بخل نہ کیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرے حیدری, یا علی, نعرے خیبری, یا علی, نعرے صفدری, یا علی. بخشنودی امام زمانہ ایک بلندر سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ذکر آل محمد عبادت ہے, اس کا سننا عبادت ہے. تو آج ہم آپ مل کر ڈبل عبادت کیوں نہ کریں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب تک میں پڑھتا رہوں میری ایک عبادت, ماشاءاللہ. آپ سنتے رہیں وہ آپ کی عبادت. جب میں رک جاؤں تو آپ درود بھیجیں, وہ بھیجنا عبادت. میں درود سنوں, وہ سننا عبادت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہو گئی نا ڈبل عبادت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, ایک مسئلہ اس آئے کے ذہن میں ہم چاہتے ہیں حل ہو جائے. شیعہ حیدر کرراج کے لیے بھی حل ہو جائے,
माशाल्लाह और मुसलमानों के लिए बयान हो जाए। माशाल्लाह और वो मसला क्या है? या रसूल, रसूलुल्लाह को पुकारना, या रसूलुल्लाह, या हबीबल्लाह। माशाल्लाह और वो दूसरा मसला या अली, ये दोनों मसला कुरान से हल हो जाए और सीरत असहाब से हल हो जाए। एक बावाज बुलंद बुलंद भेजे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या कहते हैं पुकारने के लिए, या रसूल, रसूलुल्लाह को पुकारना, या हबीब अल्लाह, हबीब खुदा को पुकारना। ये पुकारना जायज है या जायज नहीं है? कुछ लोग कहते हैं जायज नहीं है। हाँ? तो उनके लिए, उनको समझाने के लिए कि पुकारना जायज है या जायज नहीं है, तो अजीजान करामी, मैं इन मुसलमानों से ये सवाल करता हूं जिनका अकीदा ये है कि या रसूल कहना जायज नहीं है, वो पहले नमाज पढ़ना छोड़ दें। माशाल्लाह वो माशाल्लाह पहले नमाज पढ़ना छोड़ दें, इसलिए कि नमाज में हर नमाजी रसूल को पुकारता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, पुकार रहा है ना, माशाल्लाह है ना। नमाज मुकम्मल नहीं होगी जब तक रसूल को पुकार ना दे। तो ये अगर पुकारना नाजायज समझते हो तो नमाज छोड़ दो, तुम्हारी नमाज ही सही नहीं जब तक कि रसूल को पुकार न लिया करो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दूसरी बात, इस आयत करीमा में गौर से सुनिएगा, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। या अय्युहन नबी, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं ताकि आपका ज़हन पहुंच जाए, हो सकता है पहुंच चुका हो। तो मैं सारे मुसलमानों से ये सवाल करता हूं कि तुमको नमाज कहां से मिली, तुमको ज़कात का तरीका कहां से मिला, माशाल्लाह हज माशाल्लाह करने का तरीका कहां से मिला, सिले रहम का तरीका कहां से मिला, रोजा रखने का तरीका कहां से मिला, कुरान कहां से मिला, माशाल्लाह ईमान कहां से मिला, इस्लाम कहां से मिला, शरीयत कहां से मिली, तरीक़त कहां से मिली। तो सारे मुसलमानों का एक जवाब है, क्या? हमको नमाज रसूल से मिली, हमें ज़कात रसूल से मिली, हमें रोजा रसूल से मिला, हमें कुरान रसूल से मिला, हमें ईमान रसूल से मिला, हमें इस्लाम रसूल से मिला, हमें शरीयत रसूल से मिली, हमें तरीक़त रसूल से मिली। तो मुसलमानों से जब सवाल किया तो मुसलमानों ने कहा ये सारी चीजें हमें रसूल से मिली। अब आइए रसूल से पूछें, या रसूलुल्लाह, ये नमाज आपको कहां से मिली, माशाल्लाह कहां से मिली? माशाल्लाह तो मेरा रसूल जवाब देगा, ये नमाज मुझे अल्लाह ने दी, ये रोजा मुझे अल्लाह ने दिया, ये हज मुझे अल्लाह ने दिया, ये कुरान मुझे अल्लाह ने दिया, ये शरीयत अल्लाह ने दी, ये तरीक़त अल्लाह ने दी। तो अल्लाह दे रहा है, नबी दे रहा है। फरमा दे या मोहम्मद वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह दे रहा है, नबी दे रहा है, और नबी लेने के बाद उम्मत को दे रहा है, और उम्मत ले रही है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह दे रहा है, नबी ले रहा है, नबी दे रहा है, उम्मती ले रहा है। अल्लाह दे दे के कहता है, या नबी, ये इतने कमजोर हैं कि लेने के लिए नहीं कहते या नबी। या अली, या अली, या अली। तो अल्लाह नेमतों को दे दे कर कह रहा है, या नबी या रसूल। माशाल्लाह ये नेमतों को लेने का भी कुफरान नेमत करना, माशाल्लाह कुफरान नेमत है अगर नबी को याद न किया जाए। माशाल्लाह बहुत खूब बहुत खूब ये मसला हल हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। या नबी कहने का, या अली कहने का, सरवार भेजे अल्लाहुम्मा सल्ली अला
عزیزان گرامی، یا علی کہنے کا مسئلہ یہاں نہیں حل ہوگا، ماشاءاللہ خیبر میدان میں جانا پڑے گا، خیبر جانا میدان میں جانا پڑے گا، ماشاءاللہ اور وہاں مسئلہ حل ہوگا، بے زبان نبی حل ہوگا اور بے زبان صحابہ کرام حل ہوگا، ماشاءاللہ اور وہ کیسے حل ہوگا؟ ماشاءاللہ دیکھیے تاریخ اسلام جو ہم تک پہنچی ہے وہ ساری تاریخ اسلام دشمنان آل محمد سے پہنچی، ماشاءاللہ جس کی حکومت ہوتی ہے صحیح بات اس کا ہر کتاب پر سنسرشپ لگتا ہے، یہ کیا لکھ رہا ہے، بے شک بے شک ہے نا؟ تو حکومت بنی امیہ، حکومت بنی عباسیہ، ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ خلاف تھے آل محمد کے۔ بابت بے شک عباسی بنی امیہ کی حکومت تقریباً 100 سال تک، اس کے بعد 400 سال تک بنی عباسیہ کی حکومت چلی، 500 سال تک ان لوگوں کی حکومتیں چلی ہیں۔ اس 500 سال میں جتنی تاریخ اسلام لکھی گئی ہے، ایسا تقیہ کا دور تھا کہ ایک مورخ شیعہ ملا، یعقوبی، تاریخ یعقوبی کہتے ہیں، یہ مورخ شیعہ ہے، لیکن یعقوبی نہیں، کیونکہ بنی عباسیہ کے دور میں تاریخ مرتب کی تھی، کھل کر آل محمد کے فضائل نہیں لکھ سکتا تھا۔ کتاب پڑھیے، مقدمہ پڑھیے، کہیں کہیں پتہ چلتا کہ کتاب لکھنے والا شیعہ، کتاب لکھنے والا محب، انداز دشمنوں کا ہے، مگر یعقوبی نے ایک احتیاط کی ہے، کچھ تقیہ کے دور میں ایک ایک جگہ پر ایک ایک اشارہ کر دیا ہے، اشارے کے ذریعے سے طالبان حق تک پہنچ سکتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اشارہ کیا ہے، اور وہ اشارہ میں عرض کر رہا ہوں، درود بھیجے اور محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محدث دہلوی، جانتے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، انہوں نے کتاب لکھی ہے سیرت پیغمبر پر، جس کا نام ہے مدارج النبویہ، کمالات پیغمبر، درجات نبوت۔ اس میں یہ محدث دہلوی لکھتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، عالم یہ تھا، پیغمبر نے علم ایک صحابی کو دیا، جاؤ لشکر لے کر، واپس آ گئے۔ لشکر والے کہتے تھے سردار بزدل ہے، سردار کہتا تھا لشکر والے بزدل، دوسرے کو دیا اس کا بھی یہی عالم، جتنے صحابہ کو دیا سب کا یہی عالم۔ تو 39 دن ہو گئے اسی عالم، اسی گوم و گو میں، ہر ایک چاہتا تھا عالم ملے۔ حضور کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہتے، سب کو دے کے بھیج رہے تھے، ماشاءاللہ 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 کوئی مایوس نہ ہو۔ ماشاءاللہ کل میرا کہنا ہے کہ اگر ہم کو دے دیتا ہم بھی یہی کرتے، ماشاءاللہ ہر ایک کو موقع دیا، جاؤ دیکھتے ہیں۔ 45 دن ہو گئے تو رسالت کا چہرہ متغیر ہوا، پڑھنے والے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں فنظر جبریل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد اللہ کا پیغام بھیجا، اے حبیب خدا، اللہ بعد درود السلام میں کہتا ہے آپ کی یہ اضطرابی کیفیت دور ہو سکتی ہے، ایک شرط ہے، کہا وہ کیا؟ نادر علیت، علی کو پکارو۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ پیغمبر علی کو پکارے، حکم خدا ہے، اگر نبی حکم خدا نہ مانے تو نبی نہیں، لہذا ماننا پڑے گا کہ اللہ نے حکم دیا، نبی نے پکارا، اور جب پکارا کہا یا علی، علی حاضر ہوئے۔ معلومات سیرت نبی یہ ہے کہ علی کو پکارا تو علی حاضر ہوئے۔ اللهم صل
نبی نے پکارا، اصحاب نے پکارا یا نہیں یاد؟ ہاں، وہ بھی یہیں ملتا ہے۔ یہ خیبر کے یہودی بڑے زیرک تھے، قلعے کے اطراف خندق ہوتی تھی، بڑی چوڑی خندق، اتنی چوڑی خندق تھی کہ گھوڑا دوڑا کر بھی خندق کو پار نہیں کیا جا سکتا تھا، اتنی زبردست تھی، بڑی چوڑی تھی۔ لیکن یہ تو مولا کا اعجاز تھا، فرزند ابو طالب کا یہ کمال تھا کہ آپ نے خندق کو پار کیا۔ پار کرنے کے بعد پورا میں خیبر نہیں پڑھوں گا، بس مقام شواہد کے اعتبار سے قلعے کو علی نے فتح کر دیا۔ در خیبر علی کی انگلیوں میں ڈر آیا، وہ در خیبر کہ جس کو 40 یہودی پہلوان کھولتے تھے، اس کو حضرت نے اٹھا لیا۔ جب قلعے کو فتح کر لیا تو لشکر اسلام خندق کے اس طرف، اب لشکر اسلام نے دیکھا کہ علی نے قلعے کو فتح کر لیا اور دنیا کا سب سے پیسے والی قوم ہے یہودی، بڑا سرمایہ ہوگا قلعے کے اندر، مال غنیمت والے آ کر مزاج للچایا، مال غنیمت والوں کا مزاج للچایا، اور انہوں نے علی سے اشاروں میں کہا کہ مولا وہ مال غنیمت کیسے ملے گا؟ کہا آ جاؤ۔ کہا کیسے آئے؟ یہ خندق ہے، یہ خندق ہے۔ تو تاریخ یعقوبی نے لکھا کہ علی نے در خیبر کو مثل سفینہ بنایا، مثل کشتی، سفینہ عربی میں، اردو میں کشتی کی طرح سے بنایا۔ اب وہ در خیبر مثلاً میں باب المثال کہہ رہا ہوں 15 فٹ کا تھا، خندق 20 فٹ کی تھی، تو یہ تو پل کا کام دے ہی نہیں سکتا تھا۔ خندق 20 فٹ کی اور در خیبر 15 فٹ کا، تو یہ حضرت نے اس کو سفینے کی طرح سے بنایا۔ ارے صاحب یعقوبی یہ مصر سفینہ کیوں لکھ رہے ہو؟ ہاں مصر سراج لکھ دیتے، کہیں سفینہ ہم لکھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ تاریخ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم چھپا کر لکھنا چاہتے ہیں، لہذا ہم نے لکھا یہ مصر سفینہ۔ اب حضرت کے ہاتھ میں در خیبر ہے اور خندق کے اس طرف لگایا ہے، ابھی یہاں تک نہیں پہنچا۔ لشکر اسلام سے کہا اس پر سوار ہو جاؤ، سارے لشکر جو سب صحابی پیغمبر ہے، نام صحابی کوئی نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب صحابی پیغمبر ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کی تعریف یہ ہے کہ جو نبی کو دیکھ لے وہ صحابی ہے، چاہے ایمان لائے یا نہ لائے۔ صلوات بھیجو محمد، صحابی ہونے کے لیے ایمان لانا شرط نہیں ہے۔ قرآن نے کہا، جناب یوسف قید خانے میں ہے نا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے صحابی، بہت سے خدا اختیار کرنا بہتر ہے یا ایک خدا کی پرستش کرنا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو قرآن میں جو جناب یوسف کے ساتھی تھے قید خانے میں، ان کو جناب یوسف کا صحابی قرآن نے کہا۔ اچھا وہ مسلمان تھے نہیں، وہ مومن بھی نہیں تھے، نان مومن نان مسلم تھے، تو قرآن نے نان مسلم اور نان مومن کو بھی صحابی کہا ہے۔ صحابی ہونا شرف نہیں، صاحب ایمان ہونا شرف ہے۔ ماشاءاللہ، صلوات بھیجو محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
تو سارے صحابی سوار ہو گئے. جب سوار ہو گئے تو اب یہ خندق اتنی چوڑی ہے اور ادھر خیبر یہاں تک. اب اس کو لے جا کر ادھر کے ساحل سے ملانا, تب لشکر ادھر جائے گا. جس وقت حضرت کے اس در خیبر پر پورا لشکر آ گیا تو مولا نے بھی مزاح کیا. مزاح المومن عبادت. کیا ہے مزاح؟ مولا یہ اچھا کیوں کہا؟ میں 1400 سال کے بعد آنے والے خیالات فاسدہ کے جواب دینا چاہتا ہوں. کہا کیا ہے وہ؟ اب مولا لے کے چلے تو مولا نے اس کو تھوڑا سا ہلایا. ظاہر ہے جب کشتی دریا میں چلتی ہے تو کبھی طغیانی ہوتی تو ہلتی ہے, اور جب ہلتی ہے تو سب گھبراتے ہیں. اور جب مولا نے ہلایا تو ہر طرف سے آواز آئی, یا علی یا علی یا علی اے خدا کرو علی اور محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور ضرور اور محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر تھکے نہیں تو آواز بلند ضرور بھیجیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو نبی شاہد بنا کر آیا, نذیرہ ڈرانے والا بنا کر آیا. تم بتاؤ کسی کو ڈرایا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بشیرہ بشارت دینے والا. کس کو بشارت دی نبی نے؟ جنت کی. نبی نے بتایا جس کے دل میں ولایت عالی رہی اس کا ٹھکانہ نار جہنم. ڈرا دیا پہلے سے. بشارت دی, اور بشارت میں ایک جملہ میں کرنا ہے, اور وہ یہ ہے, ہر ایک نے اس حدیث کو نقل کیا. الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. حسن حسین جوانان بہشت کے سردار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو معلوم ہوا کہ سیادت جنت حسین کے ہاتھ میں. ماشاءاللہ. حسین سے عداوت رکھ کر جنت کی تمنا نہیں کی جا سکتی. ماشاءاللہ. یہ بشیر و نذیر. وداعیا اللہ بِإِذْنِهِ وسراج منیرہ. ہر ایک لفظ پر گفتگو کرنے کا موقع, وقت دامن وقت تنگ, اس لیے آخر لفظ پر گفتگو. اور کیا سراج منیرہ, روشن چراغ بنا کر بیٹھا. پالنے والے کیا تیرے خزانے قدرت میں وہ جس کو تو نے کہا لولا کہ لما خلقت الافلاک, اس کی تشبیہ سراج منیرہ سے دے رہا ہے؟ اتنی چھوٹی سی چیز. شمشم مضیہ کہہ دیتا, قمر منیرہ کہہ دیتا. ماشاءاللہ. تو قدرت نہ شمشم مضیہ کہا نہ قمر منیرہ کہا. کیا کہا؟ سراج منیرہ, روشن چراغ. میں نے کہا پالنے والے اپنے حبیب کو چمکتا ہوا سورج کیوں نہیں کہا؟ نورانی چاند کیوں نہیں کہا؟ تو آواز آئی یہ ہر زمانے کا نبی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر مقام کا نبی ہے, یہ کائنات کا نبی ہے.
اور سورج دن میں ہوتا ہے، چاند رات میں ہوتا ہے۔ اگر میں قمر منیرہ کہہ دیتا تو رات کا نبی بن جاتا، دن کا ہوتا۔ شمس ملیہ کہہ دیتا تو دن کا ہوتا، رات کا نہ ہوتا۔ اس لیے میں نے کہا سراج منیرہ، سراج ہمہ وقت جلتا ہے، سراج یا محمد والے اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اچھا، سراج سے تشبیہ دینے کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ چراغ خود روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشنی بانٹتا ہے۔ خود روشن ہوتا ہے، خود نور ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی نور دیتا ہے۔ میرے گھر میں ایک شمع جلی ہے، ہم سائے والے آئے اپنی اپنی شمع لے کر، کہ قبلہ آپ کے گھر کی شمع سے کا نور ہم اپنی شمع میں لینا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا بسم اللہ، مگر شرط ہے اس شمع کا نور جو روشن ہے اس شمع میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ توجہ چاہتا ہے، 3 شرطیں ہیں منتقل ہونے کے لیے۔ اگر اکڑ گیا یہ سوچ کر، توجہ چاہتا ہے، یہ شمع نبوت استادہ ہے، یہ شمع صحابیت بھی استادہ ہے، اس میں نور نبوت ہے۔ یہ شمع صحابی چاہتی ہے اس نور کو حاصل کرے، یہ اکڑ گیا یہ سوچ کر کہ جیسے ہم ویسے وہ، تو نور منتقل نہیں ہوگا۔ پہلی شرط ہے اکڑے نہیں، دوسری شرط ہے یہاں سے چلنے کے بعد ادب سے جھکے اور جھکنے کے بعد لو سے لو لگائے۔ جب نور نبوت منتقل ہوگا، لو سے لو لگائے۔ جب نور نبوت منتقل ہوگا، اب کس نے لو لگایا وہ بعد میں عرض کروں گا۔ تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، اور اس شمع کا نور کم نہیں ہوتا، بڑھتا نہیں، وہ اسی حالت پر قائم رہتا ہے۔ تو قدرت یہ کہنا چاہتی ہے یہ وہ نور علم ہے کہ علم بانٹے گا اور نبوت کے یہاں علم کی کمی نہ ہوگی، ایسا بانٹے گا بشرطے کہ لینے والا باصلاحیت ہو۔ ایک علم دے گا تو لینے والے کے پاس 1000 علم کا اضافہ ہوگا۔ اللہ رسول اللہ الفباب فَالْفَتَحَ لِي مِنْ كُلِّ بَابٍ الْفَباب۔ بارائے کائنات فرماتے ہیں پیغمبر نے مجھے علم کے 1000 دروازے دیے، میرے لیے ہر دروازے سے 1000 دروازے دیے۔ برابر محمد والے اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اور ایک دوری بجے اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اچھا بھائی، جب شمع جلتی ہے تو 3 جلتے ہیں، 3 جلتے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ شمع جب جلتی ہے تو 3 جلتے ہیں، ایک تو خود شمع جل رہی ہے نا، دوسرے وہ پروانے جو اس کے گرد طواف کرتے ہیں وہ جلتے ہیں، تیسرا کون؟ تیسرا وہ شخص ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ اس پروانے اور شمع میں کیا رشتہ ہے، محبت کا کیا رشتہ ہے۔
اس رشتے کو دیکھ دیکھ کے جلتا ہے. سلوات محمد. تو جب شمع جلتی ہے تو دو قسم کے پروانے شمع کے پاس آتے ہیں. ایک وہ پروانہ ہے جو فنا فی الشمع ہوتا ہے، اپنے کو شمع کے سامنے فنا کر دیتا ہے، شمع کی محبت میں اپنے کو فنا کر دیتا ہے. ایک وہ ہے. ایک پروانہ آتا ہے جو جمپنگ کرتا ہوا، کودتا ہوا آتا ہے. وہ شمع کا طواف نہیں کرتا، وہ براہ راست شمع کی لو پر حملہ کرتا ہے، وہ بجھانا چاہتا ہے. قرآن نے کہا، قدرت نے کہا، یہ مشرکین و کافرین اللہ کی شمع کو بجھانا چاہتے ہیں. اللہ اسے روشن رکھے گا، وہ ختم ہو جائیں گے، یہ روشن رہے گا. ماشاءاللہ. ہے نا؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، امام حسین آج بھی روشن ہے، آج بھی کائنات میں زندہ ہے. دشمنان امام حسین کا کوئی پتہ ہے؟ ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں. سلوات بھی اور محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو لو کی بات رہ گئی. یہ لکھنؤ کی زبان میں کہتے ہیں لو سے لو لگانا. لو سے لو، ایک شمع جل رہی ہے، دوسری شمع کی لو اس لو سے لگ جائے تو لو لگانا. جب لو لگاؤ گے تب اس شمع کا نور تمہاری شمع کی طرف منتقل ہوگا. تو شمع رسالت سے کس نے لو لگائی؟ کسی نے لو نہیں لگائی. لو لگانے والے صرف علی ملے اور حسن و حسین ملے. علی نے اپنی دہن، اپنی زبان مبارک دہن رسول میں رکھی تو لو سے لو ملی، علم منتقل ہوا. حسین کی جب پرورش ہوئی تو پیغمبر اسلام اپنی زبان مبارک سید الشہداء کے ذہن میں رکھتے تھے اور سید الشہداء اس سے اتنی غذا حاصل کر لیتے تھے کہ ہفتہ عشرے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی. سلوات بھیجو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور نور اس طریقے سے منتقل ہوا کہ آپ کی کتابوں میں ہے کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، ومن اراد العلم والحکمت فلیاتی الی بابها. میں مرکز علم، علی مقسم ہے، جسے علم چاہیے وہ باب علم تک آئے. عزیزہ نے کہا بس اسی لو لگانے والوں میں ایک ذات تھی، حسین کربلا کی. علم کا مرکز ہے بعد رسول و بعد علی، فرزند فاطمہ. علم کی آپ یعنی ایسے کی کہ میں یاد کرنا چاہتا ہوں امام حسین کے فداکاروں میں صرف آپ نہیں تھے. امام حسین کے فداکاروں میں ایسا ہماری مجلسوں میں آنا چاہیے. ہر وہ انسان تھا جس کے پہلو میں انسانی ضمیر تھا، وہ کسی مذہب و ملت کا. جس کے پہلو میں انسانی ضمیر تھا وہ حسین کا ساتھی تھا. جہاں حیوانیت تھی وہ یزید کے ساتھی تھا. چنانچہ زہیر ابن قین جامع شہادت، درجہ شہادت پر کربلا میں فائز ہوئے روز عاشورہ. یہ کون ہے زہیر ابن قین؟ زہیر ابن قین عاشورہ سے پہلے عقیدہ ان کا یہ تھا نعوذ باللہ علی باطل پر ہیں اور عثمان حق پر. یہ ہیں زہیر ابن قین جو عثمان کو حق پر جانتے تھے، علی کو
عثمان کا قاتل اور باطل پر جانتے تھے. لیکن جب کاروان حسینی مکے سے چلا ہے، راستے میں ایک جگہ حسین کا قافلہ خیمہ زن ہے. امام علی مقام کے خیمے سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک خاندان اور خیمہ زن تھا. وہ خاندان تھا زہیر ابن قین کا. زہیر ابن قین اپنی بیگم کے ساتھ اس میدان میں خیمہ زن تھا. امام نے اپنا قاصد بھیجا، جاؤ اس میں جو خیمہ زن ہے اس کو بلا کے لے آؤ. قاصد پہنچا، پوچھا کون؟ کہ میں حسین ابن علی ابن ابی طالب کا قاصد ہوں، تمہیں حسین نے بلایا. کہ مجھ سے حسین سے کیا بات تھا؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ حسین کے بابا غلط راستے پر تھے، نعوذ باللہ، یہ میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں، مجھے کیا واسطہ؟ وہ واپس چلا گیا. بیگم سن رہی تھی، زہیر ابن قین کی بیگم، اور انہوں نے زہیر سے کہا، زہیر ابن قین فرزند فاطمہ بلا رہا ہے، جاؤ بات سننے میں کیا ہے، جا کر بات تو سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ آئے امام علی مقام میں گفتگو ہوئی. گفتگو اور اسلام کی گفتگو جب ہوئی تو چشمہ اسلام سے یہ سیراب ہوئے اور اپنے ماضی سے توبہ کیا اور امام علی مقام کے ساتھ میں ہو. یہ ہے زہیر ابن قین. اور کربلا کے میدان میں کربلا پہنچنے سے قبل یا کربلا پہنچنے کے بعد ایک نصرانی حسین سے ملا، وہاب قلبی، وہ بھی امام حسین کے ساتھ ہو گیا. تو وہاب قلبی جو کرسچن تھا اس نے بھی حسین کی مظلومیت دیکھی، اس کے اندر بھی انسانی ضمیر تھا. انسانی ضمیر مظلومیت کی مدد میں آگے بڑھ رہا ہے. وہ آگے بڑھے تنہا وہاب قلبی نہیں، وہاب قلبی کے ساتھ وہاب قلبی کی زوجہ بھی درجہ شہادت پر فائز ہوئی. عورتوں میں کربلا میں کوئی عورت اگر درجہ شہادت پر فائز ہوئی تو وہ وہاب قلبی کی زوجہ تھی. عزیزان گرامی، انہی فہرست میں حر ابن یزید الریاحی کا نام آتا ہے. حر عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے معمول تھا کہ جتنا ممکن ہو حسین پر سختی کی جائے، اور حر نے وہ کیا. حر نے وہ سختیاں کیا. مگر میں نے ایک مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ امام حسین نے حر کے لیے ایک جملہ کہا تھا جو بظاہر باجی نظر میں آپ خیال کریں گے غیر اخلاقی، مگر میں سمجھتا ہوں غیر اخلاقی نہیں. امام نے فرمایا حر کو ثقلت امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہ امام نے اس لیے فرمایا تھا کہ اس کا ضمیر جاگے. اور اسی وقت اس نے کہا تھا فرزند رسول، میں اس سے سخت آپ کو جملہ اس کے جواب میں کہتا ہوں، مگر کیا کروں آپ کی ماں فاطمہ. یہ فاطمہ کا تصور امام حسین اس کے ذہن میں ڈالنا چاہتے تھے، اور یہی طریقہ تھا. اس تصور نے اس کو رنگ دکھایا شب عقیقہ. اس نے امام حسین کا راستہ روکا اور ابن زیاد کے حکم کے مطابق اس کو گھیر کر کربلا میں، قافلے کو گھیر کر کربلا میں لے آیا. اور جب امام حسین نے اپنے خیمے فرات کے کنارے نصب کروا دیے تو اسی شخص نے
دوسرے دن آ کر حکم دیا کہ خیمے یہاں سے ہٹا لیے جائیں، فراز سے دور رکھے جائیں۔ عباس کے تیور بدل گئے، شہزادے کے تیور بدل گئے۔ کہا کسی کی مجال ہے کہ عباس میں ہوتے ہوئے یہاں کے خیمے ہٹائے؟ خبردار، میں یہ خط کھانچتا ہوں، دشمن کا لشکر اس خط سے عبور کرے گا تو گویا کہ وہ اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے۔ شیر کو جلال آ گیا، امام عالی مقام تک خبر پہنچی۔ امام نے سوچا کہ میں نے اس شیر کو کئی مرتبہ روکا، ایک تو مدینے میں گورنر کے دربار میں شیر کو روکا، دوسری مرتبہ اس کو اس وقت روکا جب ہور نے امام کے فرش کے سواری کی لجام پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اس وقت عباس نے تلوار نکالنی تھی، حسین نے کہا محل میں میرے بھیا سب۔ تو امام نے دیکھا کہ میں نے کئی مرتبہ اس شیر کو روکا، اب مناسب نہیں ہوتا کہ میں اس شیر کو روکوں۔ آپ جناب زینب کی خدمت پہ آتے ہیں، بہن زینب میں نے بار بار اس شیر کو روکا، اب بہن زینب تمہاری ذمہ داری ہے، آ کر آپ اس شیر کو روک لیں۔ شہزادی عباس کے پاس آتی، بروایت شہزادی نے عباس کو بتایا۔ عباس علمدار شہزادی کی خدمت میں پہنچے، کہا شہزادی غلام حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ کہا بھیا عباس مشیت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے خیمے یہاں سے ہٹ جائے۔ ہٹا لو بھیا عباس کیا ہے؟ شہزادی نے بکھرے ہوئے شیر کو بتایا۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ وہ قیامت کی شب آئی، شب عاشوراء، جہاں امام عالی مقام نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی تاکہ دشمن سوچے جس میں تھوڑا سا ضمیر ہو وہ جاگے۔ اس مہلت میں ہر جاگا، اس کی ضمیر نے اس کو ملامت کیا۔ جب عاشور ہر کی آنکھ لگ گئی، خواب میں اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اے بنیا ہور تم اتنے دن سے کہاں غائب تھے؟ کہا بابا میں رئیس قافلہ، رئیس لشکر بنایا گیا۔ کون سا لشکر؟ کہا وہ لشکر جو امام حسین پر سختیاں کرے گا۔ باپ نے کہا تو ہر یاد رکھنا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ خواب دیکھ کر چوکا اور اس نے اپنے ضمیر سے کہا، اے ہور تم اپنے کو جہنم اور جنت کے درمیان کھڑے پا رہے ہو۔ ادھر دنیا ہے، ادھر سب کچھ ہے، مگر ادھر حسین کے لشکر میں دیکھو پیاسے ہیں، وہ پیاسے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ پیاسے نماز شب پڑھ رہے ہیں۔ یہاں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، یہاں شراب و کباڑ نہیں ہے۔ ادھر جنت ہے، ادھر جہنم ہے۔ ہر کے زمین نے فیصلہ کیا ہم پیاسوں کا ساتھ دیں گے، اور پیاسوں کا ساتھ دینے کے لیے ایک مرتبہ چلا ہے اور اپنے بیٹے بکیر کے ساتھ چلا، اپنا بیٹا بھی لے کے چلا۔ جب ہر چلنے لگا تو کسی سپاہی نے دیکھا، آگے بڑھ کے کہا، ہر تم تو کوفہ کے پہلوانوں میں سے تھے، آج تمہارا جسم کانپ رہا ہے، تھرتھری تاری ہے، کیا بات ہے؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ اس لشکر یزید میں کون بہادر ہے تو میں تیرا نام لیتا۔ تب ہر نے بتایا، انی اخیر بین النار والجنہ۔
جنت، میں اپنے نفس کو جنت و جہنم میں دیکھ رہا ہوں، میں جہنم کو چھوڑ کر جنت کی طرف جانے کا ارادہ رکھ رہا ہوں، یہ کہہ کر اور آگے بڑھے۔ اور جب خیمے پیاسوں کے خیمے کے قریب جب آئے تو اپنے بیٹے بکیر سے کہا، بکیر بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میں ایک اسیر اور ایک قیدی بن کر امام کی خدمت میں حاضری دوں۔ حر پہنچے امام کے خیمے کے پاس، آواز دی السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ امام نے کہا عباس، علی اکبر بیٹا دیکھو کوئی ہمیں سلام کر رہا، ارے کربلا میں جب سے آئے ہیں کوئی ہمیں سلام کے قابل نہیں سمجھا، یہ کون ہے جو ہمیں سلام کر رہا؟ جا کے استقبال کرو۔ عباس آئے، علی اکبر آئے، حر کا استقبال کیا، حر کو لے کر امام کی خدمت میں آئے، کہا سیدی ابا عبداللہ حر ابن یزید الریاحی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، سر کو جھکائے ہوئے۔ حر نے آواز دی سیدی ابا عبداللہ میں نے آپ کو بہت ستایا، مولا میں آپ کو گھیر کر کربلا میں لے آیا، مولا میرا وہ جرم ہے کہ جس کی بنا پر شہزادی زینب کا دل تھرایا تھا، ام کلثوم کا دل کعبہ تھا، مولا میں بڑا گنہگار، میں آپ کی خدمت میں تائب ہو کر آیا ہوں، توبہ کرنے آیا ہوں۔ یا ابا عبداللہ کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ امام نے فرمایا میری مہمان سر کو اٹھا، اے حر اگر میں تجھے مہمان نہ کہتا تب یہ بات ہوتی، میں نے جب تجھے مہمان بنا لیا تو تیری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہوئی۔ اللہ اکبر، ایک غلغلہ مچا خیال حسینی، اثار حسینی میں ایک ہلہلہ کہ حر ابن یزید الریاحی فرزند فاطمہ کی نصرت کے لیے لشکر یزید سے ادھر آیا ہے۔ اس ہلہلہ اور اس غلغلے کی آواز جب مخدرات عصمت کے کانوں میں پہنچی تو جناب زینب نے کہا اے فضہ جا کے دیکھو یہ بھیا کے خیمے میں کیسا ہلہلہ ہو رہا ہے۔ فضہ نے آ کے دیکھا، پلٹ کے کہا شہزادی مبارک ہو، حر ابن یزید الریاحی آپ کے بھائی کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ تو جناب زینب نے کہا یہ فضہ جا کر حر کو میرا سلام کہنا اور حر سے میری طرف سے معذرت کرنا کہ ہمارے گھر میں کوئی آیا تو ہم نے کبھی مہمان نوازی سے کبھی دیر نہیں کیا ہے۔ حر تم ایسے موقع پر آئے ہو کہ ہم ایک گلاس پانی سے بھی آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ اجرکم ربکم، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ عزیزان گرامی، پھر صبح عاشور نظر آئی، صبح عاشور نمودار ہوئی اور طرفین سے جنگ کا آغاز ہوا۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو حر نے کہا مولا میں آپ کا گنہگار ہوں، مولا آقا سب سے پہلے میدان میں جانے کی مجھے اجازت دیجیے۔ اصرار کیا حر، امام نے اجازت دی۔ حر جب چلنے لگا تو اسے خیال آیا اس کا بیٹا بکیر بھی ہے، کہا بیٹا بکیر پہلے تم میدان میں جاؤ، تمہارا باپ تمہاری قربانی دیکھنا چاہتا ہے۔ بکیر گئے، اللہ اکبر، یہ پیاسے نہیں تھے، یہ ابھی ادھر سے آئے ہیں، یہ سیلاب ہے، پیاسوں کی جنگ بعد میں دیکھیے گا۔ بکیر نے کئی کو واصل جہنم کیا، لشکر آزاد ٹوٹ پڑا، بکیر کا حملہ آور ہوا۔ بکیر نے آواز دی یا بتا اے بابا حر مدد کو آئی ہے۔ حر جب مدد کو دوڑے ہیں
हुसैन या हुसैन Ya Hussein, 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 Ya Hussein,